بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، کتاب الصلاۃ، نماز کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 61 اور صفحے میں نیچے سے ہم پڑھیں گے۔ باب الصلاۃ فی مرابض الغنم، بکریوں کے باڑوں میں نماز کا بیان۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر کہیں بندہ کسی ایسی سچویشن میں ہے، ایسی جگہ میں ہے کہ وہاں پہ بکریاں شکریاں ہیں یا باڑا بنا ہوا ہے، تو وہاں پہ جو نماز ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ کیونکہ وہ لوگ عموماً بکریاں پالتے تھے، جانور، اونٹ، بکریاں، گائے انہوں نے رکھی ہوئی تھی۔ ظاہر بات ہے بندہ وہاں پہ ہے حفاظت کے لیے، وہاں پہ اور سو رہا ہے، وہاں پہ رہ رہا ہے، لوگوں کی رہائش بھی ہوتی تھی۔ آج کل بھی جیسا کہ وہ دیکھیں ہمارے جو لوگ جنہوں نے باہر جانور رکھے ہوتے ہیں، ادھر ہی کمرہ بنا ہوا ہے، ادھر ہی بندہ جو ہے وہ مطلب ہے ساتھ ہی جانوروں کے پاس ہی جو ہے نا وہ سوتا ہے، برآمدے میں جانور ہیں اور بندہ بھی ساتھ سو رہا ہے۔ یا پھر آج کل بندہ جو ہے وہ منڈی میں جاتا ہے تو وہاں پہ بڑی منڈی جانور ہیں، دائیں بائیں سارے جانور بندھے ہوئے ہیں، تو کیا ایسے بندہ نماز وہاں پہ پڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ بعض اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے نا کہ وہ جانور مأکول الحم ہیں، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، یا دوسرے ان کا جو پیشاب ہے وہ پاک نہیں ہے، پلید ہے، اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ حدیث نیچے لے کر آگئے، عن انس بن مالک قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی مرابض الغنم۔ انس بن مالک سے مروی ہے، انہوں نے کہا تھے اللہ کے نبی نماز پڑھ لیتے بکریوں کے باڑوں میں۔ ثم سمعت یقول، پھر میں نے آپ سے سنا، بعد میں کہا کرتے تھے، کان یصلی فی مرابض الغنم، یعنی کس سے سنا؟ انس سے سنا، کیونکہ حضرت انس سے کون بیان کر رہے ہیں؟ ابو طیاب بیان کر رہے ہیں۔ پر میں نے بعد میں انس سے سنا، وہ کہا کرتے تھے کہ کان یصلی فی مرابض الغنم، بکری کے باڑوں میں آپ نماز پڑھتے تھے، قبل ان یبنى المسجد، مسجد کے بنائے جانے سے پہلے۔ مطلب یہ کبھی مسجد تعمیر نہیں ہوئی تھی، تو یہ اس وقت کی بات ہے، حالانکہ نبی مسجد کے مطلب ہے باہر جہاں پہ ٹھہرے ہوتے تو وہاں پہ آپ جو ہے وہ نماز پڑھ لیتے۔ بہرحال جواز ثابت ہو جاتا ہے اس سے، اور یہ چیز ہے اگر کوئی وجہ ہے، کوئی مطلب ہے ریزن ہے، بندہ وہاں پہ ہے، تو بندہ نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ چلیں پڑھیں۔ باب الصلاۃ فی مواضع الابل، اونٹوں کی جگہوں میں نماز کا بیان۔ اب پیچھے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، اس سے ایک لحاظ سے تو ثابت ہو گیا جہاں پہ جانوروں بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن سب جانور ایک جیسے نہیں ہوتے، جانوروں میں فرق ہوتا ہے۔ اس لیے اہل علم نے جو ہے نا وہ بلکہ اس پر احادیث بھی ہیں، فرق کیا گیا ہے بکریوں میں اور اونٹوں میں۔ اور یہ جو باب امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے، یہ نمبر 6 حاشیے میں لکھ رہے ہیں، کأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرط لكن لها طرقا قوية، وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها من الأماكن۔ اصل میں اہل علم کا اختلاف ہے نا، احادیث بھی آتی ہیں کہ اونٹوں کے جو ہے نا وہ باڑوں میں آپ نماز نہ پڑھیں، اونٹوں کے باڑوں میں نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ریزن بیان کی جاتی ہے اونٹ جو ہیں وہ شرارتی ہوتے ہیں، اور ویسے ہی بڑے جانور ہیں، آپس میں لڑ پڑیں، بندہ وہاں پہ نماز پڑھ رہا ہو تو پھر، یا ویسے وہ بسا ہوگا تو غصے میں آگے انسان کو پکڑ بھی لیتے ہیں، اور اگر پکڑ لیں تو پھر وہاں پہ کوئی اور بندہ بھی نہ ہو تو پھر معاملہ کیا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا انسان کو۔ آپ دیکھ لیں آج کل کئی جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز آتی ہیں کہ بھئی اونٹ نے پکڑ لیا کسی بندے کو اور پکڑ کے اس کو مار دیا، تو اس لیے احتیاط بہتر ہے۔ آپ نے جو ہے نا وہ منع کیا ہے اور احادیث ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی شرائط پہ نہیں تھی، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کو نہیں لیا، جیسا کہ حاشیہ میں لکھ رہے ہیں، کأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة ليست على شرط، یہ امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے۔ بہرحال امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ اونٹ کے پاس بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ یہ حدیث ہے جو نیچے آ رہی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے، بعض علماء کرام نے، کہ امام بخاری سے ثابت کر رہے ہیں کہ بھئی اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو حدیث ہے اس میں کیا ہے دیکھیں، حدثنا عبید اللہ عن نافع قال رأیت ابن عمر یصلی الی بحری، میں نے ابن عمر کو دیکھا وہ اپنے اونٹ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے کہا رأیت النبی یفعل
میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا آپ ایسا کرتے تھے۔ ایک ہے اونٹ کی طرف نماز پڑھنا، اونٹ سامنے بیٹھا ہوا ہے، ایک آدھا اونٹ ہے وہ تو ٹھیک ہے، جہاں پہ زیادہ اونٹ ہوں، باڑا ہے، وہاں پہ وہ شرارتی جانور ہوتے ہیں، ایک کو دیکھ کے دوسرا مطلب ہوتا ہے نا، شرارت کرتے ہیں یا آپس میں لڑ پڑتے ہیں، تو وہاں پہ آپ نماز نہ پڑھیں۔ لیکن ایسی صورتحال ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بابو سے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کے اونٹوں کی جگہوں میں نماز کا بیان، اور نیچے وہ حدیث لے کر آ گئے کہ بھی ایک اونٹ کی طرف نماز جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ جہاں پہ باڑے ہوں، بس باڑا ہو اور وہاں پہ زیادہ اونٹ ہوں، تو وہاں پہ امکان ہے کوئی نہ کوئی مطلب ہے شرارت کا یا پریشانی کا، اس لیے وہاں پہ، لیکن ایک آدھا اونٹ ہو تو ٹھیک ہے، بندہ جو ہے وہ وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چلیں پڑھیں جی۔ اس کا بیان جس نے نماز پڑھی، وَقُدَّامَهُ تَنُّورٌ اَوْ نَارٌ اَوْ شَيْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ، اس کے سامنے، آدمی کے سامنے تنور ہے، آگ جل رہی ہے، یا آگ ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے، مما یعبد جس کی عبادت کی جاتی ہے، ان میں سے جن کی عبادت کی جاتی ہے، فاراد بہ وجہ اللہ، اس نے اس کے ذریعے، نماز کے ذریعے، عبادت کے ذریعے ارادہ کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کا، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا۔ کیا نماز ٹھیک ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جہاں پہ مطلب ہے جن میں غیر اللہ کی عبادت کا عنصر پایا جاتا ہے اور آدمی وہاں پہ نماز پڑھتا ہے، تو آدمی کی جو نماز ہے وہ ٹھیک ہے۔ چلیں اللہ کے نبی نے کہا اریدت علی النار، مجھ پر آگ پیش کی گئی، وانا اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حدیث آپ نے پیچھے جو ہے نا وہ پڑھی ہے، اور یہاں بھی انہوں نے اشارہ جو ہے وہ دے دیا۔ چلے پڑھیں۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، انہوں نے کہا سورہ گرین لگ گیا، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، ثم قال، پھر آپ نے کہا اریت النار، مجھے آگ دکھائی گئی ہے، فلم ارى منظرا کالیوم، میں نے کوئی منظر آج کے دن کی طرح قطو کبھی نہیں دیکھا، افزع جو زیادہ پریشان کن ہو۔ یہ حدیث کئی دفعہ آپ نے پہلے بھی پڑھ لی ہے کہ سورہ گرین لگا اور آپ نے لمبی عبادت کی، تو نماز کے دوران آپ نے کچھ چیزیں دیکھیں، جنت بھی دیکھی اور جہنم بھی دیکھی۔ تو وہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ یہاں سے استدلال کر رہے ہیں کہ کیونکہ سامنے آگ آئی تھی، اور آگ کی عبادت جو ہے وہ جو مسلمانوں کے علاوہ بعض لوگ کرتے ہیں، جیسا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو مجوسی حضرات ہیں وہ کرتے ہیں، اگرچہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم عبادت تو خدا کی کرتے ہیں، گاڈ کی کرتے ہیں، وہ ایک علامت ہے۔ یہ نا ابھی کیا کہتے ہیں جو یہ فارسی لوگ ہیں، ان کے حوالے سے میں نے لیٹسٹ کچھ چیزیں پڑھی تھیں نا، آپ کو بتائی تھی، یاد ہے کہ بھئی وہ بھی ہمارے طرح نماز پڑھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں وضو بھی وہ ہمارے طرح کرتے ہیں، 5 ٹائم وہ نماز پڑھتے ہیں، اور بہت سی چیزیں جو ہمارے مذہب میں، ان کے مذہب میں وہ چیزیں، ان کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو آگ کے حوالے سے بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس کی عبادت، تو اس پر انہوں نے جو لکھا ہوا ہے، اب ان کے جو اسکالر ہیں پتہ نہیں ابھی انہوں نے وقت کے ساتھ چیز کو یا مائنڈ سیٹ کو چینج کیا ہے، یا بیانیہ بدلا ہے، یا کہ کیا حساب کتاب ہے۔ اب یہ تو کوئی اس کا جو کیا کہتے ہیں جیسا کوئی محقق ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ اسکالر ہے تو وہی یہ بات جو ہے نا وہ بتا سکتے ہیں۔ بہرحال کیونکہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ لوگ آگ کی عبادت کرتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز سامنے ہے جن کے غیر مسلم جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، اور انسان اپنی نماز خود پڑھ رہا ہے، اس کا دھیان خدا کی طرف ہے، اللہ کے لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ چیز سامنے آ جاتی ہے یا ہے، تو وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اب چونکہ یہ یہاں پہ صورتحال ایسے ہے کہ وہ چیز جو ہے نا اتفاقاً سامنے آ گئی ہے، اس لیے حاشیے میں اس کے اوپر بھی بحث انہوں نے کی ہے۔ کہتے ہیں واستدل المصنف علی عدم کراہۃ الصلاۃ بہذا الحدیث والذی بعدہ، امام بخاری کا استدلال ہے کہ نماز مکروہ نہیں ہے،
لیکن اعتراض کیا گیا بأنہ لا حجۃ فیہ، اس میں دلیل نہیں. فإنہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یفعل ذلک اختیارا، آپ نے یہ کام اختیار کے ساتھ تو نہیں نا کیا. دونوں صورتوں میں فرق ہے. ایک یہ کہ سامنے کوئی چیز اس طرح کی پڑھی ہو، آپ وہاں پہ جا کے نماز اللہ اکبر کہہ کے آپ پڑھیں، اور ایک یہ کہ ویسے کوئی چیز سامنے آ جائے، دونوں میں فرق ہے. تو اس کا یہ جواب دیا گیا بأن الاختیار و عدمہ فی ذلک سواء، برابر ہیں. لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یکر علی باطل فدل علی ان مثلہ جائز. ٹھیک ہے. وتعقب العینی، پھر اس کے اوپر علامہ عینی نے اعتراض کر دیا ہے کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہے. ایک ہے اب بت پرستوں کے ساتھ مطلب ہے مشابہ ہوتے ہیں، اس طرح عبادت کرتے ہیں، سامنے بت پڑا ہوا ہے، ایک وہ صورت ہے. اور ایک یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی چیز ایسے آ جاتی ہے تو یہاں پہ مشابہت نہیں پائی جا رہی. بمن المساواتی لعدم علت تشبہ بعبادۃ الاصنام، یہ بھی عید لکھا ہوا ہے، عبادۃ الاصنام ہے. سمجھ آئیے بات؟ چلیں. لیکن اس میں بھی بندہ علامہ عینی کی بات پہ بھی اعتراض کر سکتا ہے. ابھی کیسے؟ وہ بھئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے نا، ہم تو اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ بھی اس طرح کی حیات میں نماز خدا کے لیے پڑھی جاتی ہے. ہمارے جیسے ہماری نماز ایسے کوئی بندہ عبادت کرتا ہے بت کے سامنے جا کے؟ تو پھر ہماری تو کوئی مشابہت نہیں ہے. ان کے اوپر بھی اعتراض، علامہ عینی کی بات پر بھی اعتراض ہے. چلیں. باب کراہیت الصلاۃ فی المقابر، قبر کی جگہوں میں نماز کے مکروہ ہونے کا بیان. یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے بھئی کتاب الصلاۃ پڑھ رہے ہیں نا، نماز کے جو محل ہیں، نماز کی جو جگہیں ہیں، کون سی جگہیں پسندیدہ کون سی ناپسندیدہ ہیں، ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ پڑھ رہے ہیں. تو قبروں میں نماز کے مکروہ ہونے کا بیان، مطلب یہ کہ جہاں پہ قبرستان ہے وہاں پہ آپ نماز نہ پڑھو، کیونکہ اس میں یوں لگے گا کہ بندہ جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے، قبر والے کی کر رہا ہے، اس کی طرف جو ہے نا وہ سر کو جھکا رہے ہیں. عن ابن عمر عن النبی قال اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، اپنے گھروں میں اپنی نماز میں سے کچھ کرو، یعنی اپنے گھروں میں بھی کچھ نماز پڑھو. اب یہ نہیں کہ نماز صرف مسجد میں ہی پڑھنی ہے. ولا تتخذوها قبورا، اور گھروں کو قبریں نہ بناؤ. مطلب یہ کہ قبروں میں یا قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، تو آپ ایسا ماحول نہ پیدا کرو کہ آپ کا گھر جو ہے وہ قبرستان جیسا بن جائے اور آپ وہاں پہ نماز نہ پڑھو. چلیں. باب صلاۃ فی مواضع الخسف والعذاب، دنسائے جانے، خسف دنسنا دنسانا اور عذاب کی جگہوں میں نماز کا بیان. یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب آ گیا تو وہاں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے یا کہ نہیں. حضرت علی سے مذکور ہے، یذکر ان علی، یہ بات مذکور ہے کہ علی نے، حضرت علی نے رضی اللہ عنہ، اللہ عنہ سے راضی ہو، کریہ الصلاۃ بخسف بابل، بابل جگہ میں، جو بابل علاقہ ہے نا، بابل علاقے میں جو جگہ دھنسائی گئی تھی اس میں نماز کو ناپسند کیا. مطلب یہ کہ ایسی جگہ میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ اس کے بارے میں کیا آتا ہے نیچے آپ پڑھ لیں کہ ایسی جگہوں میں آپ داخل نہ ہوں اور مجبوراً آپ جائیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں تیزی سے آپ گزر جائیں، وہاں پہ آپ ٹھہرے نہیں. اس طرح کی بہرحال ہدایات آتی ہیں تو چاہیے جائے کہ آپ وہاں پہ نماز پڑھیں. بہرحال امام بخاری والا یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ایسی جگہ میں نماز جو ہے وہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، بچنا چاہیے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن عمر سے مروی اللہ کے نبی نے کہا، لا تدخلوا علی ہؤلاء المعذبین، نہ تم داخل ہو وہ ان عذاب دیے ہوئے لوگوں پہ، الا ان تکونوا باکین، مگر یہ کہ تم رونے والے ہو. فإن لم تکونوا باکین، اگر تم رونے والے نہیں تو فلا تدخلوا علیہم، تم ان پر نہ داخل ہو. لا یصیبکم ما اصابہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پہنچے وہ چیز جو ان کو پہنچی ہے. حاشیہ بھی دیکھ لیتے ہیں، حاشیہ میں کیا اچھا حاشیہ جو ہے نا ان کا وہ نمبر 5 حاشیہ میں لکھا ہوا ہے کہ اچھا ایک تو نمبر 3 4 ہے کہ یہ بابل میں جو جگہ دھنسائی گئی تھی یہ کب ہے، اس کے اوپر انہوں نے بات کر دی ایسے ہی نا
کی لال مراد بھی، اس سے مراد فلاں بندہ ہے، چلیں چھوڑیں اس کو. بابل ایک جگہ ہے، چلیں اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. اسم مودین بالعراق قریبا من الکوفہ، کوفہ سے قریب ایک جگہ، ٹھیک ہے. اچھا یہ جو حدیث ہے نا، اوپر باب قائم کیا اور اس میں یہ کہا ان علیٰ قریہ الصلاۃ، اور نیچے حدیث لے کر آ گئے. اس پر یہ کہتے ہیں ابن بطال نے یہ کہا ہوا ہے ھذا یدل علی اباحۃ الصلاۃ ھناک، وہ حدیث سے تو ثابت ہو رہا ہے بندہ وہاں پہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نماز میں بھی رویا جاتا ہے اور بندہ وہاں پہ رو کے جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ نماز وہاں پہ. لأن الصلاۃ موضع بقاء و تضرع، قلت کأنہ یشیر الی عدم مطابقۃ الحدیث لاثر علی. اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ ابن بطال یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث اور امام بخاری کا باب کے اندر جو اثر ہے ان میں مطابقت نہیں ہے. باب کے اندر جو اثر ہے وہ حضرت علی نماز پڑھنا ناپسند کر رہے ہیں، اور حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ حاشیے والا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں، والحدیث مطابق لہ من جہۃ ان کل منہما ترک النزول، یہ مطابق ہی ہے کیونکہ حضرت علی وہاں پہ ٹھہرے نہیں، گزر گئے اور نماز پڑھنے کو ناپسند کیا. ایسے ہی اللہ کے نبی نے بھی وہاں پہ نزول جو وہ ترک کر دیا. من جہۃ ان کل منہما فیہ ترک النزول کما سیاتی فی المغازی ثم کن راسہ واسرا سیرہ حتی اجاز الوادی فدل علی انہ لم ینزل فی ولم یصلی ہناک وسیاتی نہی ان یستسقى من میاہہم قالہ ابن حجر کلہ. ٹھیک ہے، آگے ایک اور بات لکھی ہوئی ہے، کرمانی نے کہا ہوا ہے دلالت علی ترجمۃ من جہۃ استلزام مصابۃ صلاۃ بسر للبکاء وہی مکروہۃ. کہتے ہیں باب سے مناسبت اس لیے ہے کہ نماز پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ حدیث میں یہ ہے آپ نے وہاں پہ روتے رہنا ہے. اب ساری نماز میں روتے رہنا اچھا نہیں ہے، نماز میں رونا اور ساری نماز میں رونا یہ فرق ہے. اب یہ نہیں کہ جناب بندہ ساری نماز کی روندہ پہ اللہم صلی علی محمد بندہ روندہ پہ، کیونکہ رونے والی بات پہ رویا جاتا ہے. اور بھائی رونے والی بات آپ تعریف کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی، روئی جا رہے ہو، درود پڑھ رہے روئی جا رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ عذاب قبر کی دعا پڑھ رہے روئی جا رہے ہو، آپ جنت کی دعا پڑھ رہے ہو روئی جا رہے ہو، جنت والی آیت پڑھ رہے ہو آپ روئی جا رہے ہو. تو ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، چلیں. عیسائیوں کی جو عبادت گاہ ہے گرجا کہتے ہیں اس کو، گرجے میں نماز کا بیان. حضرت عمر نے کہا انا لا ندخل کنائسکم من اجل التماثیل التی فیہا ای الصور یا الصوری. حضرت عمر نے کہا ہم داخل نہیں ہوتے تمہارے گرجوں میں ان تماثیل کی وجہ سے جو ان میں ہیں، یعنی جو تصویریں ہیں. ابن عباس نماز پڑھ لیتے تھے گرجے میں الا بیاتن سوائے ایسے عبادت گاہ یا گرجے کے فیہا تماثیل ہو جس میں تماثیل یعنی تصویریں ہوں. یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہ میں بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے وہاں پہ کوئی بت شت بنے ہوئے یا تصویریں ہیں پھر وہاں پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. چلیں. ام سلمہ نے اللہ کے نبی کے لیے ذکر کیا، ذکرت لی رسول اللہ، حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں کنیستاً ایک گرجے کا، رات تھا جو انہوں نے دیکھا تھا بیارد الحبشہ، حبشوں کی زمین میں، یقال لہا ماریہ جس کو ماریہ کہا جاتا تھا. فذکرت لہ ما رات فیہا من الصور، انہوں نے آپ کے سامنے ذکر کی وہ تصویریں جو انہوں نے وہاں پہ دیکھیں. اللہ کے نبی نے کہا اولئک قوم، یہ ایسے لوگ ہیں اذا مات فیہم العبد الصالح، جب ان میں کوئی نیک بندہ اب الرجل الصالح یا نیک آدمی فوت ہوتا ہے، بنو علی قبرہ مسجداً، یہ اس کی قبر پہ مسجد بناتے، وصوروا فی تلک الصور، اور اس میں یہ تصویریں جو ہیں بناتے. اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ بری مخلوق ہیں اللہ کے ہاں، یہ بری مخلوق ہیں. تو اللہ آپ نے مذمت کی ہے، اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ وہاں پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. حاشیے میں بھی یہی کہہ رہے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے اولئک شرار الخلق ان فعلہم ذالک منہی عنہ ومنع عن اتباعہم فی ذالک، یا منع، ان کا یہ عمل اس سے منع کیا گیا اور آپ نے ان کی اتباع سے منع کیا. فیفہم منہ کراہۃ الصلاۃ فیہا لأن ذالک اذا من افعالہم فیہا. چلیں.
حضرت عائشہ عبداللہ بن عباس سے مروی انہوں نے کہا لما نزل برسول اللہ. اچھا بابن لے کر آگے والی جو حدیث ہے اس کا بھی تعلق پچھلی حدیث کے ساتھ ہی ہے. جب اللہ کے نبی فوت ہونے لگے تافق آپ شروع ہوئے. یا ترا خمیصۃ لہو اپنی چادر پھینکتے تھے علی وجہہ اپنے چہرے پہ. فاذا اغتم بہا جب آپ کا دم گھٹتا یعنی وہ چیز آپ کو ڈھانپ لیتی کشف عن وجہہ آپ چادر اپنے چہرے سے ہٹاتے. آپ نے فرمایا وہ کذالک اس حال میں کہ آپ کی کیفیت ایسے ہی تھی. کیا کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اللہ کی لعنت ہو اللہ تعالیٰ رحمت سے دور کرے یہود و نصارہ کو. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ. اتخذوا قبور انبیاء مساجد انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. یحذر ما صنعوا آپ ڈرا رہے تھے اس عمل سے جو انہوں نے کیا. اس کا مطلب یہ ہے آپ نے ان کے عمل کی مذمت کی. جب آپ مذمت کی ان کا عمل درست نہیں ہے تو اس لیے وہاں پہ کیونکہ وہ عبادت کرتے ہیں آپ عبادت وہاں پہ نہ کریں. چلیں. ان رسول اللہ قال قاتل اللہ الیہود اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تباہ و برباد کرے. اتخذوا قبور انبیاء مساجد انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو جو ہے نا مسجدیں بنا لیا. چلیں. مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ان کی قبریں ہیں اور جہاں پہ انہوں نے عبادت گاہیں بنائی ہوئی ہیں تو اس لیے اگر بندہ وہاں بھی عبادت کرتا ہے تو کیونکہ یہ ذہن ہے یا اس طرف ذہن جاتا ہے کہ بھئی یہ عبادت وہاں یہاں پہ کر رہے ہیں فلاں شخص کی وجہ سے فلاں قبر کی وجہ سے تو اس لیے وہاں سے جیسے قبرستان میں نماز نہ پڑھو ایسے وہاں بھی نماز نہ پڑھو. اور اگر یہ کوئی چیز ایسی نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے بندہ عبادت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب یہاں ہمارے یہاں مسئلے تو نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن دنیا میں آپ باہر جب جائیں گے تو کہیں چلے جائیں وہاں معاشرے ہیں عجیب و غریب. اب کہیں آپ چلے جاتے ہیں عبادت کا ٹائم ہے آپ کو باہر بھی عبادت نہیں کرنے دیتے. وہ کہتے ہیں عبادت کی فلاں جگہ وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ غیر مسلموں کی عبادت گاہ ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ وہاں جا کے عبادت جو ہے اپنی نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی اس طرح کی الٹی سیدھی چیز وہاں پہ نہیں ہے تو. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا وطہورا اللہ کے نبی کے اس قول کا بیان کہ زمین میرے لیے مسجد سجدے کی جگہ وطہورا اور طہارت کا ذریعہ جو ہے یہ بنائی گئی ہے. یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مانتے ہیں یہ بعض جگہوں کے ساتھ ہیں اور یہ کسی ریزن کسی علت کی وجہ سے ہیں کہ بھی فلاں وجہ ہے فلاں ریزن ہے آپ وہاں پہ عبادت نہ کریں. ادروائز ساری زمین جہاں مرضی مسلمان ہو وہ پہاڑوں پہ ہو وہ جنگلات میں ہو صحراؤں میں ہو سمندروں میں ہو نماز یہ بندہ پڑھ سکتا ہے. اور یہ ساری زمین جو یہ طہارت کا ذریعہ ہے پانی نہیں ہے آپ مٹی کے ساتھ تیمم کرو اور نماز آپ پڑھ لو. کوئی تنگی نہیں ہے کہ آپ نے ہر وقت پانی ساتھ رکھنا اٹھا کے آپ نے پینا نہیں ہے آپ نے نماز کے لیے پانی آپ نے ساتھ رکھنا ہے اور جہاں مرضی آپ نماز پڑھیں لیکن یہ بھی کوئی مطلب ہے نا پابندی نہیں ہے پڑھیں. بڑی مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی نے کہا اوتی تو خمسن مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں لم یؤتہن احد من الانبیاء قبلی کسی ایک نبی کو نہیں دی گئی انبیاء میں سے قبلی مجھ سے پہلے جو نبی آئے. نصرت بالرعب میری مدد کی گئی رعب کے ساتھ مسیرت شہرین 1 ماہ کے مسافت سے. آپ کو میں نے کہا تھا چونکہ آپ کے جو دشمن ہیں اس وقت جو تھے وہ 1 ماہ کی مسافت پہ تھے تو اس لیے آپ نے کہا کہ وہ مطلب دور بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا رعب ان کے اوپر ہے. یہ نہیں ہے کہ 1 ماہ کی مسافت تک تو رعب ہے اور اس سے آگے نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کیونکہ وہاں پہ ایسی صورتحال تھی. آپ کو میں نے بتایا بھی تھا موٹا موٹا اندازہ لگا لیں 300-400 کلومیٹر مدینہ سے مکہ اور 10 دن لگ گئے اور ادھر 1500 کلومیٹر تقریباً دائیں بائیں کا جو ایریا ہے نا 1500 سے 2000 کلومیٹر کا وہاں پہ یہ روم اور کیا کہتے ہیں یہ فارس والے تھے. اتنا مطلب ہے کیا کہتے ہیں ڈسٹینس فاصلہ ایریا کہہ رہا ہوں اتنا ہی ڈسٹینس ہے فاصلہ ہے. تو اس پہ اگر آپ 300-400 کلومیٹر 10 دن میں تو 1 ماہ میں جو ہے نا آپ طے کریں گے اتنا 1500 سے 2000 کے قریب جو ہے نا 1 ماہ میں طے کریں گے. تو اس لیے آپ نے کہا نصرت بالرعب مسیرت شہرین وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا اور میرے لیے زمین کو سجدے کی جگہ اور طہارت کا سبب جو ہے یہ بنایا گیا ہے. وایما رجل من امتی ادرکت الصلاۃ فلیصلی آگے اس کی وضاحت ہے کوئی بھی آدمی میری امت میں سے جون سا آدمی جس کو نماز پا لے فلیصلی چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے جہاں بھی ہو. واحلت لی الغنائم اور غنیمت کے مال
ٹھیک ہے، جنگ میں ہاتھ آنے والے دشمنوں کے جو اموال ہیں وہ میرے لیے حلال کیا گیا۔ وکان نبی یبعث الی قوم خاصۃ، اور ایک نبی اپنی قوم کی طرف بالخصوص بھیجا جاتا تھا، خاص طور پہ ایک اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، کسی اور قوم کی طرف نہیں۔ وہ بعثت الی الناس کافۃ، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ وہ اوتیت الشفاعۃ، اور مجھے شفاعت بھی دے دی گئی ہے، قیامت جب قائم ہوگی اور وہاں پہ لوگوں کو سفارش کی ضرورت پڑے گی تو حساب کتاب جلدی ہو اور لوگ پریشانی سے نکلیں، تو اس وقت مجھے جو ہے وہ سفارش کے لیے موقع دیا جائے گا۔ چلیں، مسجد میں عورت کے سونے کا بیان، ضرورت تو عورت سو سکتی ہے، یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے۔ اب ایسا نہیں ہے ہمارے طرح کہ بھئی جیسے بہت سے لوگ ہیں وہ اپنے عبادت گاہوں میں عورتوں کا داخلہ جو ہے ان کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ چلیں، عائشہ سے مروی ایک لونڈی جو کالی سی تھی، لہیہ من العربی، عربوں میں سے کسی قبیلے کی، فاتقوہا، ایک لونڈی تھی، فاتقوہا، لوگوں نے اس کو آزاد کر دیا، فکانت معہم، وہ ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اب ظاہر بات ہے بندہ غلام بن گیا، لونڈی بن گئی، گھوم گھما کے کہیں پہ آ گیا، لوگوں نے انہیں آزاد کر دیا، بھی آزاد کہاں پہ جائے گا، وہ آنے جانے کے ذرائع اس دور میں ایسے نہیں تھے، بندہ یہاں سے جناب نکلے ہاں جانے کے لیے بھی میں فلاں علاقے کا ہوں، اور راستے میں پھر کوئی اور پکڑ لے، اچھا تو فلانے دیں، وہ پھر غلام بنا لے، لونڈی بنا لے، پھر پنگا پہ آ جائے، تو بہتر یہ ہے کہ بندہ اتنے آرام سکون نہ رہی جائے۔ تو وہ ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ فکانت معہم، عائشہ نے کہا فخرج صبیۃ لہم، ان کی ایک بچی نکلی، علیہ وشاہ احمر، اس کے اوپر کوئی کیا کہتے ہیں کوئی ہار شار تھا یوں کہہ لیں، یا کوئی پٹی تھی، احمر، سرخ رنگ کی، من سیور، چمڑوں سے بنی ہوئی، جمع سیر یہ لکھا ہوا ہے، وَهُوَ مَا يُقَدُّ مِنَ الْجِلْدِ، ٹھیک ہے۔ ویسے اس کا ترجمہ آپ دیکھ لینا کہ جو ہے نا کیا کرتے ہیں، بس یہی ہے کہ اس کے اوپر اس کے فخرج صبیۃ لہم، ان کی ایک بچی نکلی، علیہا وشاہ احمر، اس کے اوپر سرخ جو ہے نا کوئی پٹی تھی، من سیور، چمڑوں سے بنی ہوئی، یا کوئی ہار ٹائپ کی۔ عائشہ نے کہا فبضعتہ، اس نے اس کو گرا دیا، او وقع منہا، یا وہ اس سے وہ گر گیا۔ ومرت بہ ہدیات، ایک چیل اس کے پاس سے گزری، وہ ملکن، اور وہ جو پٹی تھی وہ وہاں پڑی ہوئی تھی، سرخ رنگ کی۔ اب ہوتا ہے نا رنگین ہے، جانور چیزیں دیکھتے ہیں اس طرح کی۔ فحسبتہ لحمن، اس نے اس کو گوشت سمجھا، فخطفت، اس کو اشک کر لے گی۔ عائشہ نے کہا، تو جب وہ بچی گھر میں پہنچی انہوں نے کہا بھی ہار، اس نے کہا وہ تو پیچھے گر گیا ہے، تو انہوں نے کہا وہاں پہ دیکھا جا کے وہاں پہ نہیں تھا، تو دائیں بائیں وہ عورت تھی جو لونڈی تھی، انہوں نے اس کو پکڑ لیا کہ تو نے اس کو اٹھایا۔ عائشہ نے کہا فلتمسوہ، انہوں نے اس کے تلاشی لی اس کو، فلم یجدوہ، انہوں نے اس کو ڈھونڈا، فلتمسوہ، انہوں نے اس کو ڈھونڈا، اس چیز کو، طلبوہ، فلم یجدوہ، انہوں نے اس کو نہ پایا۔ عائشہ نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا فتہمونی بھی، تو انہوں نے اس کی مجھ پر تہمت لگا دی۔ قالت فتفقوا، اس لونڈی نے کہا، وہ شروع ہوئے، یفتشونی، وہ میری تلاشی لینے لگے، حتی فتشوا قبولہا، مجھ سے ڈھونڈنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے اس کی جو شرمگاہ اس کو بھی دیکھا۔ اس نے کہا، راویہ نے جو بیان کر رہی، واللہ انی لقائمۃ معہم، میں ان کے ساتھ ہی کھڑی تھی، اللہ کی قسم، اذ مرت بی الہدیات، جب اس کے پاس سے، جب اس کے ساتھ جو چیل ہے وہ گزری، فال کا، تو پھر اس نے اس کو پھینک دیا۔ راویہ نے کہا فواقع بینہم، وہ چیز ان کے درمیان گر گئی۔ راویہ نے کہا فقلت ھذا الذی، پھر میں نے کہا یہ وہ چیز ہے، وہ لونڈی راویہ جو ہے، یہ وہ چیز ہے، اتہمتمونی بہ، تم نے مجھ پر جس کی تہمت لگائی تھی، زعمتم، جو تم نے سمجھا تھا، وانا منہ بریۃ، حالانکہ میں سے بری ہوں، وہ ہوا ذا ہوا، وہ چیز یہ پڑی ہوئی ہے۔ راویہ نے کہا فجاءت الی رسول اللہ، پھر وہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئی، وہ اسلام لے آئی۔ عائشہ نے کہا فکانت لہا خبان فی المسجد، مسجد میں اس کے لیے خیمہ لگا ہوا تھا، اور حفشن، یا کوئی چھپر تھا۔ راویہ نے کہا فکانت آتی، اور عائشہ نے کہا، یہ حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں اس عورت کے بارے میں، اور اس عورت نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ عائشہ نے کہا فکانت آتینی،
وہ میرے پاس آتی تھی، فتحدث عندی، میرے پاس باتیں کرتی۔ عائشہ نے کہا فلا تجلس عندی مجلسا الا قالت، میرے پاس کسی مجلس میں نہیں بیٹھتی تھی مگر وہ کہتی تھی وہ یوم الوشاہ من تعاجیب ربنا، اور ہار والا دن ہمارے رب کے عجائبات میں سے ہے، الا انہ من بلدۃ الکفر انجانی، ہاں اس نے کفر کے شہر سے مجھے نجات دلا دی۔ عائشہ نے کہا فقلت لہا، میں نے اس سے کہا ما شانو کی تیرا کیا معاملہ ہے، لا تقعدین معی مقعدا، تو میرے ساتھ کسی بھی بیٹھنے کی جگہ میں نہیں بیٹھتی، الا قلتی ھذا، مگر یہ جملہ بولتی ہے، یہ شعر پڑھتی ہے۔ عائشہ نے کہا فحدثتنی بہذا الحدیث، اس نے مجھے پھر یہ حدیث، یہ والی بات بیان کی۔ باب نوم الرجال فی المسجد، مسجد میں مردوں کے سونے کا بیان۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ کہ اگر ضرورت ہو، ویسے تو مسجدیں عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں تو وہاں پہ اور کام نہیں کرنے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ سارے جناب جو ہے نا جو فارغ لوگ ہیں وہ مسجد میں جا کے لیٹ جائیں، آرام کریں، دائیں بائیں سے گزرنے والے وہاں پہ جائیں باتیں کریں۔ لیکن اگر کوئی بندہ ضرورت مند ہے تو پھر مسجد میں وہ جا سکتا ہے، وہاں پہ وہ لیٹ سکتا ہے، سو سکتا ہے۔ چلیں، اور خام خواہ سختی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی ایک بندہ ہے، جیسے ایک بندہ کہیں مسافر جا رہا ہے، راستے میں اس نے نماز پڑھی ہے، اب باقی لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، بندہ وہاں پہ آدھا گھنٹہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ایسے جناب نا، وہ ان کو تقویٰ لوڈ ہوتا ہے اس طرح کے، بندہ لیٹ گیا، اٹھ کے بیٹھو ہے مسجد میں، لیٹ نہیں سکتے، سو نہیں سکتے، غلط چیز ہے۔ ابو قلابہ نے کہا انس بن مالک سے خادم راحت من اکل قبیلے کا ایک گروہ آیا اللہ کے نبی کے پاس، وکانوا فی صفتی، اور وہ صفہ میں رہا کرتے تھے۔ عبدالرحمن بن ابی بکر نے کہا کان اصحاب صفتی الفقراء، اصحاب صفہ جو ہے نا وہ فقیر لوگ تھے، غریب لوگ تھے، وہ صفہ والے جو ہیں، اور وہ صفہ وہ مسجد سے متصل جگہ تھی جہاں پہ وہ رہتے تھے۔ چلیں، مطلب مسجد کے چبوترے میں رہتے تھے، مسجد کے ایک سائڈ پہ وہ رہتے تھے۔ ہاں جی، ہاں پڑھ لیے۔ عبداللہ بن عمر نے مجھے خبر دی انہو کان ینام، وہ سو جاتے تھے، وہ شاب، وہ نوجوان تھے، آزابو، شادی ابھی نہیں ہوئی تھی، اے غیر متزوج، نیچے لکھا ہوا ہے آزابو کموارے، لا اہل لہو، آگے اس کی وضاحت ہے، ان کی کوئی فیملی نہیں تھی۔ کہاں پہ سوتے تھے؟ فی مسجد النبی، نبی کی مسجد۔ پڑھے۔ بڑی مشہور حدیث ہے حضرت علی والی، سال بن سعد سے مروی، اللہ کے نبی آئے بیت فاطمہ، فاطمہ کے گھر میں، فلم جدید علی فی البیت، گھر میں علی کو نہ پایا۔ کہا اینا ابن امی کی، تیرے چچا کا بیٹا کدھر ہے؟ اس نے کہا، فاطمہ نے کہا نہ بینی و بین شیون، میرے اور ان کے درمیان کوئی بات ہو گئی ہے، فغاصہ بنی، مجھ سے ناراض ہو گئے، فخارجہ، وہ چلے گئے۔ فلم یقل اندی، میرے پاس انہوں نے قیلولہ نہیں کیا دوپہر کے وقت، پہلے یہاں گھر میں ہوتے تھے، آج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فقال رسول اللہ انسان، ایک بندے کو دیکھا، ایک بندے سے کہا، ایک آدمی سے، انظر تو دیکھ، اینہ ہوا، علی کدھر ہے؟ فجاء، پھر وہ بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہوا فی المسجد، مسجد میں، راقد، سو رہے۔ اللہ کے نبی آ گئے، وہ مسجد، وہ لیٹے ہوئے تھے، قد سقط رداؤہ، ان کی جو چادر ہے وہ گر گئی تھی، عن شقی، ان کے پہلو سے، واصابہ تراب، اور ان کو مٹی لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا یمسح، اللہ کے نبی شروع ہوئے، فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسحہ عنہ، وہ مٹی ان سے صاف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے قم ابا تراب، قم ابا تراب، اے ابو تراب، اے مٹی والے، قم، کھڑا ہو جا۔ چلیں، تو اس حدیث سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ بندہ مسجد میں لیٹ سکتا ہے اور سو سکتا ہے۔ پڑھیں جی۔ میں نے 70 اصحاب صفہ میں سے لوگ دیکھے ہیں، اصحاب صفہ والے لوگ میں نے 70 دیکھے ہیں، ما منہم رجل علیہ رداء، ان میں سے کوئی بندہ نہیں تھا جس کے اوپر چادر ہو۔ رضا کہتے ہیں جو چادر بندہ اوپر لیتا ہے، ازار نیچے دھوتی کو، اما ازار، یا تو ازار ہوتی تھی، وہ اما کساؤن، یا کوئی ایک چادر ہوتی تھی، قد ربطوا فی عناقہم، وہ باندھ لیتے تھے اپنی گردنوں میں، فمنھا ما یبلغ نصف الساقین، ان میں سے بعض چادریں تو پہنچتی تھیں آدھی پنڈلی تک، پنڈلیوں میں کے نصف تک، ومنھا ما یبلغ الکعبین، اور ان میں سے بعض چادریں پہنچتی تھیں ٹخنوں تک، فیجمعہ بیدہ، پھر آدمی اس کو جمع کرتا اپنے ہاتھ کے ساتھ، کراہیت ان ترا عورتہ، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ ان کی جو شرم ہے وہ تو ترا دیکھی جائے، نظر آئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب یہ کہ یہ صورتحال تھی، تنگی کا زمانہ تھا، لوگوں کے پاس لباس کپڑے نہیں تھے، قمیضیں تو ہوتی نہیں تھیں کہ سلا ہوا کپڑا پہن لیں، اور چادریں جو اوپر لینے والی وہ بھی کم تھیں، دھوتیاں سی،
اور وہ بھی جناب کسی کے پاس پوری دھوتی کسی کے پاس آدھی، اور لوگ جو ہے نا وہ سمیٹ سموٹ کے بھی جناب بیٹھتے تھے کہ کہیں میں ننگا نہ ہو جاؤں، کپڑا سمیٹ کے بیٹھتے تھے۔ چلیں، نماز کا بیان جب آدمی سفر سے ہے، یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ ایک بندہ سفر سے آتا ہے تو وہ آ کے نماز پڑھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ آدمی وہ گھر میں جائے۔ چلیں، کعب بن مالک سے مروی ہے کہ کان نبی اذا قادم من سفر، اللہ کے نبی جب سفر سے آتے تھے بدا بالمسجد، مسجد سے آغاز کرتے، فصلی فی، پھر اس میں نماز پڑھتے۔ چلیں، جابر بن عبداللہ سے مروی نے کہا میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، وہ فی المسجد، آپ مسجد میں سے۔ مصر نے کہا وراہ کالا ذہن، میرا خیال ہے راوی نے یہ بھی کہا تھا ذہن چاش کا وقت تھا۔ آپ نے کہا صلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھ۔ وکان علی، حدیث آپ نے پڑھی نہیں، پیچھے کئی دفعہ آپ نے پڑھ لی ہے۔ جابر بن عبداللہ سے اللہ کے نبی نے اونٹ لے لیا، پھر وہ اونٹ دینے کے لیے اللہ کے نبی مسجد میں تھے، ہاں آپ نے کہا 2 رکعتیں پڑھ، یا پھر اونٹ لے کر آئے تو آپ نے کہا مسجد میں یا 2 رکعتیں پڑھ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا میں دیتا ہوں۔ وکان علی علیہ دین، انہوں نے میرا پر قرض تھا، فقضانی، آپ نے مجھے دیا، وزادنی، اور آپ نے مجھے اضافی دیا۔ پڑھیں گے، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، بیٹھنے سے پہلے سے کہ وہ بیٹھے، فلیرکع رکعتین، چاہیے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پہ 2 رکعتیں پڑھیں، کیونکہ مسجد کا جو بیسک مقصد ہے وہ نماز ہے، تو آپ کے سامنے سب سے پہلے وہ مقصد ہونا چاہیے۔ آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں، پھر آپ بیٹھ جائیں اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو، اور اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے کوئی اور نماز، جیسے نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہ نماز پڑھ لیں، وہ نماز ہی 2 رکعتوں کے لیے، 2 رکعتوں کی جگہ پہ کافی ہے۔ پڑھیں جی، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو فلیرکع رکعتین، چاہیے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھیں، قبل ان یجلس، پہلے سے کہ بیٹھیں۔ باب الحدث فی المسجد، مسجد میں بے وضو ہونے کا بیان۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بے وضو ہونا، مسجد میں بیٹھیں تو آپ باوضو ہو کے بیٹھیں، اگر آپ باوضو ہو کے بیٹھیں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہے، اور وہ فائدہ کیا، وہ حدیث کے اندر یہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الملائکۃ تصلی علی احدکم، فرشتے تم پر دعا کرتے ہیں، ما دام فی مصلی، تم میں سے ایک آدمی پہ جب تک اپنی وہ نماز کی حالت میں رہتا ہے، نماز کی جگہ میں رہتا ہے، الذی صلی فی، جہاں پہ اس نے نماز پڑھی ہے، ما لم یحدث، جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا۔ تقول، وہ کہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحم، اس کا مطلب یہ ہے اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے وہاں پہ ٹھہرتا ہے تو باوضو ہو کر انسان کو مسجد میں پھر بیٹھنا چاہیے۔ اور بے وضو ہونا مطلب ہے اگر ایک بندہ بے وضو ہوتا ہے پھر اس کے لیے یہ فائدہ نہیں ہے۔ چلیں، مسجد بنانے کا بیان، باب مسجد بنانے کا بیان۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد جو ہے یہ بنانا یہ فضیلت والا جو ہے یہ عمل ہے، لیکن آگے بتائیں گے مسجد آپ بنائیں لیکن کس طرح کی مساجد جو ہیں وہ بنانی چاہیے۔ چلیں، ابو سعید نے کہا کانا سقف المسجد، مسجد کی جو چھت تھی، من جرید النخل، کھجور کی شاخوں سے تھی، عمر ببناء المسجد، حضرت عمر نے مسجد بنانے کا حکم دیا، اور فرمایا اکن الناس من المطر، میں لوگوں کو بچاتا ہوں من المطر، بارش سے، یعنی مسجد سادہ ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ بارش سے، دھوپ وغیرہ سے، ٹھیک ہے، بندہ جو ہے وہ بچ جائے، سیف ہو، محفوظ ہو کے بندہ جو ہے نا وہاں پہ عبادت کر سکے۔ وَإِيَّاكَ أَن تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ، اور بچ تو کہ تو سرخ کر دے یا زرد کر دے، فَتُفْتِنَ النَّاسَ، پھر تو لوگوں کو فتنے میں ڈال دے۔ مطلب یہ ہے، یہ باب قائم کرنے کا امام بخاری کا کہ مسجد بنانا یہ فضیلت والا عمل ہے اور بنانی چاہیے، سنت ہے، اور بلکہ اس کے بارے میں آگے آپ پڑھیں گے ضروری بھی ہے، کیونکہ آپ نے عبادت اجتماعی کرنی ہے تو کہاں پہ کریں گے اگر مسجد ہی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ سادہ ہونی چاہیے تاکہ لوگ دھیان سے جو ہے نا وہ عبادت کریں، نہ کہ یہ کہ اس میں بہت زیادہ کیا کہتے ہیں آرائش ہو، زیب و زینت ہو، کہ ان لوگ جو ہیں وہ عبادت وہ نہ کریں اور جو اور چیزیں ہیں وہ دیکھتے رہیں اور ان کا جو دھیان ہے وہ بڑھ جائے۔ انس نے کہا ایک وقت آئے گا یتباہون بہا، لوگ مسجدوں کے ذریعے فخر کریں گے، ثم لا یامرونہا الا قلیلا، پھر وہ مسجدوں کو
آباد نہیں کریں گے مگر تھوڑا ہی۔ ابن عباس نے کہا لا تزخرفنہا، تم ضرور بھی ضرور مساجد کو آراستہ کرو گے، کما زخرفت الیہود والنصارى، جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے مساجد کو آراستہ کیا۔ چلیں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، انہوں نے خبر دی کہ مسجد کان علی عہد رسول اللہ، اللہ کے نبی کے زمانے میں، مبنیاً باللبن، کچی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی، وسقفہ الجرید، اور اس کی جو چھت تھی وہ کھجور کی شاخیں تھیں، عمودہ، اور اس کے جو ستون تھے، خشب النخلی، وہ کھجور کی کیا کہتے ہیں خشب لکڑیاں تھیں، مطلب کھجور کے جو تنے ہوتے ہیں وہ والے۔ فلم یزید فیہ ابو بکر شیئا، ابو بکر نے اس میں اضافہ نہیں کیا، فزاد فی عمر، اور اس میں عمر نے اضافہ کیا، وبناہ علی بنیان فی عہد رسول اللہ، اور اس کو بنایا اسی کی بنیاد پر جو آپ اللہ کے نبی کے زمانے میں بنیاد رکھی، باللبن، کچی اینٹوں کے ذریعے، اینٹوں کے ساتھ، والجریدی، اور شاخوں کے ساتھ، وأعاد عمودہ خشباً، اور دوبارہ اعاد یعید لوٹانا، اور دوبارہ اس کے جو ستون ہیں وہ خشباً، لکڑیوں کے مطلب بنائے، ہوتا ہے نا لکڑی پرانی ہو جاتی ہے بھائی۔ ثم غیر عثمان، پھر عثمان نے اس کو تبدیل کر دیا، فزاد فی زیادۃ کثیرہ، اور انہوں نے اس میں بہت زیادہ اضافہ کیا، وبنا جدارہ بالحجارۃ المنقوشۃ، انہوں نے اس کی دیواریں بنائیں پتھروں کی، المنقوشۃ، جس پہ نقش و نگار تھا، بات کرتا ہوں بعد میں آپ سے، والقصۃ، اور چونا جو ہے وہ لگا ہوا تھا، وجعل عمودہ من حجارۃ منقوشۃ، اور انہوں نے اس کے جو ستون ہے وہ پتھروں سے بنائے جو جس پر نقش و نگار تھا، وسقفہ، اور اس کی جو چھت ہے وہ بساج، ساج لکڑی کی، یہ ساج کی لکڑی ہوتی ہے، بعض اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں سال، ہاں سال کی لکڑی، بس جو بھی ہو، چھت انہوں نے لکڑی کی بنا دی، اور حضرت عثمان جو ہے وہ انہوں نے پھر اس میں کچھ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جدت جو ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ تہذیب و تمدن جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں، اور نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، اور عرب لوگ ان کا جب علیق سلیق ہوا اجمیوں کے ساتھ، رومیوں فارسیوں کے ساتھ، تو وہاں پہ بہت اعلیٰ قسم کی اور مضبوط قسم کی عمارتیں جو ہیں وہ بنی ہوئی تھیں، تو پھر وہاں سے بہت سی چیزیں جو ہیں نا وہ عرب لوگ انہوں نے بھی اپنے کیا کہتے ہیں اپنے زندگیوں میں، اپنے معاشروں میں لے کر آ گئے۔ بولیں جی پڑھیں۔ بناء المسجد، مسجد کے بنانے میں باہم تعاون کا بیان، یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مساجد باہم تعاون سے بنانی چاہیے، اور آپ نے مسجد بنانی ہے اپنی عبادت کے لیے، آپ خود تعاون کریں، اور یہ جو طریقہ ہے نا یہ غلط ہے، کہ ویسے ہمارا جو مطلب ہوتا ہے ہمارے اپنے گھر ہوتے ہیں، وہاں بڑے امیر لوگ رہتے ہیں، چودھری یہ وہ، اچھا وہاں محلے کی مسجد بنانی ہے اور چندہ اکٹھا کرنے کے لیے آپ باہر سے جناب لوگوں سے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، بڑے بڑے اچھے جو لوگ ہیں نا، مطلب ہے امیر کبیر لوگ رہتے ہیں محلوں میں، سوسائٹیوں میں، اچھا لیکن مسجد میں وہ پیسے نہیں ڈالتے، اب ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ مولانا صاحب جو ہے نا یہ باہر سے کہیں سے پیسے لے کر آئیں، یا بندہ رکھ لیں گے وہ باہر سے چندہ مانگے، تو بھئی جیسے آپ سوسائٹی کے اور کام کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ خود ہی خرچ کرتے ہو، تو یہ مسجد جو ہے انسان کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے، معاشرے کو چاہیے کہ مسجد کے اوپر بھی خود ہی خرچ کریں۔ وقول اللہ عز وجل ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کے لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کریں، مطلب یہ ہے کہ مسلمان آپس میں تعاون کریں، خود مسجد بنائیں، اور غیر مسلموں سے اپنی عبادت گاہ کے لیے پیسے نہ لیں۔ چلیں جی اکرمہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا قال علی ابن عباس، ابن عباس نے مجھ سے کہا، ولابنہ علی، اور اپنے بیٹے علی سے کہا، کیا کہا، انطلقا الی ابی سعید، ابو سعید کے پاس جاؤ تم دونوں، فاسمعا من حدیثہ، تم دونوں اس کی حدیث سنو، فانطلقنا، پھر ہم چلے، فاذا ہوا فی حائط، اچانک وہ دیکھا اپنے وہ باغ میں تھے، یسلیو، اس کی وہ اصلاح کر رہے تھے، باغ کی دیکھ بھال کر رہے تھے، فاخذ رداءہ، انہوں نے اپنی رداء لی، چادر جو اوپر لیتے ہیں، فاتبا، پھر گوٹ مار کے ہمارے پاس بیٹھ گئے، ہاں ٹانگوں کو پکڑ کے زمین پہ، ثم انشا، پھر وہ شروع ہوئے، یحدثنا، وہ ہمیں حدیث بیان کرنے لگے، حتی تعالی ذکر بناء المسجد، یہاں تک کہ وہ مسجد تعمیر کرنے کے ذکر پر وہ آئے، پھر انہوں نے کہا کننا نحمل لبنۃ لبنۃ، ہم ایک ایک اینٹ جو ہے وہ اٹھا رہے تھے، وہ عمار، اور عمار، لبنتین دو اینٹیں،
فرآہ النبی، اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا، فجعل ینفض التراب عنہ، شروع ہوئے اللہ کے نبی ان سے مٹی کو جھاڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے وہی عمار، عمار پہ افسوس، تقتلہ الفیۃ الباغیہ، اس کو قتل کرے گی باغی جماعت، یدعوہم الی الجنہ، عمار ان کو جنت کی طرف بلائیں گے، ویدعونہ الی النار، اور وہ اس کو آگ کی طرف بلائیں گے۔ راوی نے کہا یقول عمار، عمار آگے سے کہہ رہے تھے اعوذ باللہ من الفتن، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں فتنوں سے، آزمائشوں سے، اللہ تعالیٰ مجھے فتنوں، اللہ تعالیٰ مجھے آزمائشوں سے بچائے۔ چلے، تو یہ جو باب سے متعلقہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مسجد بنانی ہے، خود تعاون کریں۔ اللہ کے نبی جو ہیں وہ خود، آپ نے خود اینٹیں جو ہیں وہ ڈھوئی، اور وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے انہوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، خود آپ حصہ لیں، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے ضمن میں جو اور بات ہے کہ عمار کو قتل کرے گی الفیۃ الباغیہ، اب اس پر آج کل بڑی جو ہے نا وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس سے بہت سی چیزیں آگے سے نکال کے اور اس کے اوپر جرا کرتے ہیں، اور آگے سے مولانا جو ہیں وہ پھر آگے سے جوابات دیتے ہیں۔ عجیب سی جو بات ہے وہ چھڑی ہوئی ہے، پڑھیں۔ مدد لینا بڑی سے، بس صناعی کاریگر سے، فی آباد المنبر، ممبر کے لکڑیوں میں، والمسجد، اور مسجد میں، اس کا بیان۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ بنانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ہی بنانا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک چیز ہے، اس کا کاریگر ہے، کوئی بندہ، کوئی شخص ہے، آپ اس سے مدد لیں گے۔ یہ بھی آپ نے خود ہی بنایا ہے۔ اگر آپ کسی کوئی چیز بنواتے ہو، آپ پیسے دے دیتے ہو، بھئی آپ خود ہی اس میں حصہ ڈال رہے ہو، آپ نے خود کام کیا ہے۔ اب ایک بندہ مسجد بنا لیتا ہے، وہ پیسے دیتا ہے، مزدور وہاں پہ کام کرتے ہیں اور مستری اس کو بناتے ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی اس نے تو بنایا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے پیسے دے دیے ہیں، تو ایسے آپ کسی کاریگر سے مدد لے کر بھی آپ کام کروا سکتے ہو۔ سائل نے کہا اللہ کے نبی نے بھیجا، بعث رسول اللہ الی امرأۃ، پیغام بھیجا ایک عورت کے پاس، اور کہا مری غلام کی النجارہ، اپنے غلام بڑی کو حکم دو، یا من لی آوادن، میرے لیے وہ لکڑیاں بنائے، اجلس علیہن، جن پر میں بیٹھوں، مطلب یہ ہے کہ ممبر جو ہے وہ تیار کریں۔ اور آگے حدیث بھی یہی ہے، جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ان امرأۃ قالت یا رسول اللہ، ایک عورت نے کہا اللہ کے نبی، الا اجعل لک شیئا تقعد علیہ، کیا میں آپ کے لیے کوئی چیز نہ بنا دوں کہ آپ اس پر بیٹھیں؟ فإن لی غلاما نجارا، میرا غلام ہے ایک بڑے۔ آپ نے کہا ان شئتی فعملتی المنبر، اگر تو چاہتی ہے تو پھر ممبر جو ہے وہ تیار کر دے۔ چلیں جی، اس کا بیان جس نے مسجد تعمیر کی۔ چلیں، اب یہ باب قائم کیا، پیچھے بھی مسجد کی تعمیر کی بات ہی ہو رہی ہے، یہ باب قائم کیا کہ مسجد تعمیر کرنے والے کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے، پڑھیں جی۔ انہوں نے سنا عبید اللہ خولانی سے، اور انہوں نے سنا عثمان بن عفان سے، اللہ ان سے راضی ہو، وہ کہہ رہے تھے عند قول الناس فیہ، جب لوگوں نے بات کی حضرت عثمان کے بارے میں، ہینا بنا مسجد الرسولی، جب انہوں نے پیغمبر کی مسجد کو تعمیر کیا دوبارہ سے، ابھی آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا، تو انہوں نے پتھر لگا دیے اور اس میں نقش و نگار تھا، اور پکی مسجد جو ہے وہ بنا دی، اور اس کے جو ستون تھے وہ بھی جناب پتھروں کے مضبوط بنا دیے۔ اب ظاہر بات ہے سادگی مقصد ہے نا، اب چیزیں جیسے ترقی کر جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، چیزیں نئی شکل میں آ جاتی ہیں، لیکن اس میں سادگی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت عثمان ان کا ذہن یہ تھا کہ بھئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں، کچھ نہ کچھ زیب و زینت جو ہے وہ بندہ کر سکتا ہے، ہاں بہت زیادہ نہ ہو، اس میں مبالغہ نہ ہو، لیکن بندہ جو ہے کچھ نہ کوئی بندہ کر سکتا ہے، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ کوئی نہ کوئی توجہ تو آپ کو کرنا پڑے گی بھائی، کیا کہتے ہو؟ یا یوں آپ کہہ لیں کہ اچھی بات ہے سادگی ہو، لیکن اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کچھ نہ کچھ زیب و زینت آرائش کا جو سامان ہے۔ اچھا، ہی نہ بنا مسجد الرسولی، لوگوں نے کیا کہا انکم اکثرتم، اوہو ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جب لوگوں نے حضرت عثمان کے بارے میں بات کی، جب انہوں نے مسجد رسول تعمیر کی کہ انکم اکثرتم، تم نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں اور تم بہت زیادہ باتیں کر رہے ہو میرے بارے میں، یہ کی ہیں۔ وَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی سے سنا،
آپ فرما رہے تھے من بنا مسجد، جس نے مسجد تعمیر کی، بکیر نے کہا حسبت انہ قال، میرا خیال ہے راوی نے، اوپر نام لکھا ہوا عاصم نے یہ بھی کہا تھا یبتغی بہ وجہ اللہ، اور آدمی اس کے لیے اللہ کی رضا چاہتا ہے، بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس جیسا گھر جنت میں بنائے گا۔ تو یہ حدیث میں نے سنی ہوئی ہے اور میں نے خوبصورت اللہ کا گھر بنایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ میرا گھر اپنے جنت میں اس طرح کا بنائے۔ چل اس باب کا تعلق آداب کے ساتھ ہے۔ اگر آپ مسجد سے گزرتے ہیں، کوئی چیز ہے ایسی چیز جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو دھیان سے لے کر گزریں۔ لوگ عبادت کر رہے ہیں، وہاں پہ کوئی ایسا ماحول پیدا نہیں کرنا چاہیے یا کوئی ایسی سچویشن کہ وہاں پہ فیئر، خوف، ڈر ہو اور لوگ عبادت جو ہیں وہ دھیان سے نہ کریں، ان کی جو توجہ ہے وہ بٹے۔ یا خود بنسول النبل، تیروں کے جو پھل ہیں، جو آگے لوہا لگا ہوتا ہے اس کو آدمی پکڑے گا، اذا مر فی المسجد، جب مسجد میں گزرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تیر آگے سے ہے نا، وہ لوہا آگے والا، آپ پیچھے سے لکڑی کو پکڑا ہوا ہے تو وہ کسی کو آگے سے لگ سکتا ہے۔ جیسے یوں کہہ لیں کہ کوئی بڑا سا چھرا ہے اور کسی نے آگے پکڑا ہوا ہے، اب ظاہر بات ہے کوئی بندہ گزر رہا ہے یا وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ڈر ہے وہ چھرا آگے سے کہیں کسی کو لگ سکتا ہے، اس لیے آپ اس کو الٹا کر کے پکڑ لیں۔ میں نے عمر سے کہا اسمیت جابر بن عبداللہ یقول، کہ آپ نے سنا جابر بن عبداللہ سے وہ کہہ رہے تھے مر رجل فی المسجد، ایک آدمی مسجد میں گزرا اور اس کے پاس تیر تھے، اللہ کے نبی نے اسے کہا تھا امسک بنسالیہ، اس کے پھلوں کو پکڑ، یعنی اس کے جو پھل ہیں نا، پھل والی جو سائڈ ہے اس کو پکڑ، ٹھیک ہے۔ باب المرور فی المسجد، مسجد میں گزرنے کا بیان۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پہ آپ مسجد سے گزر سکتے ہیں، ویسے گزرگاہ نہ بنائیں، ضرورت پڑنے پہ گزر سکتے ہیں۔ میں نے سنا ابو بردہ سے، وہ اپنے باپ سے، وہ اللہ کے نبی سے بیان کر رہے ہیں کہ میں مر فی شیء من مساجدنا او اسواقنا بنبل، جو بھی گزرے ہماری مسجدوں میں سے کسی مسجد میں یا ہمارے بازاروں میں سے، بنبل تیر لے کے، فلیاخذ لا نسالیہ، تو آدمی اس کے جو پھل ہیں، ان کے جو پھل ہیں ان کو پکڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا یاکر بکفی مسلمان، وہ اپنے ہتھیلی کے ساتھ کسی مسلمان کو زخمی نہ کرے، ای لا یجرا، اوپر لکھا ہوا ہے۔ چلیں مسجد میں شعر کا بیان، یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد میں اشعار وغیرہ جو ہیں وہ جو اچھے اشعار ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں، اشعار جو ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اچھا، یہ لکھا ہوا ہے کہ اخبرنی ابو سلمہ تبن عبد الرحمن ابن عوف انہ سمع حسان ابن ثابت الانصاری، ابو سلمہ نے سنا حسان بن ثابت انصاری سے، یستشہد ابا ہریرہ، ابو ہریرہ سے وہ گواہی طلب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے انشہدک اللہ، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، قال سمعت نبی، کیا تو نے اللہ کے نبی سے سنا، کیا آپ نے اللہ کے نبی سے سنا، یقولو، کیا آپ فرما رہے ہو، یا حسان و یا حسان عجیب عن رسول اللہ، اللہ کے نبی کی طرف سے جواب دے، اللہم ایدہ بروح القدس، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے اے اللہ اس کی تائید کر فرشتے جبرائیل کے ذریعے۔ ابو ہریرہ کا نام، ہاں میں نے سنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی مجھے خود کہہ رہے تھے، مسجد کے اندر کی بات ہے کہ اشعار پڑھو، ہاں، تو اس کا مطلب یہ کہ بندہ جو مسجد میں جو اشعار ہیں وہ پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ہے اور ایک طرف حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے مساجد میں اشعار پڑھنے سے منع کیا، ٹھیک ہے، یہ نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے۔ سیوطی نے کہا والیام بین و بین حدیث نہی انت تناشد الاشعار فی المساجد بحمل نہی علی اشعار الجاہلیہ ونحوہا، وہ جو نہیں ہے جہاں پہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اس نہیں کو محمول کیا جائے گا جاہلیت والے اشعار پہ، یعنی جو زمانہ جاہلیت کے اشعار ہیں وہ آپ نہ پڑھیں، جو دوسرے اشعار ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں مسجد میں، اچھا وہ پہلے جو اشعار ہوتے تھے وہ کس طرح کے، وہ ایسے خام خواہ کے جو کیا کہتے ہیں تعصب ہے اس پر مبنی اشعار تھے، عشق پر مبنی اشعار تھے، ہاں، مبالغہ، لڑائی جھگڑے پر مبنی اشعار تھے، اس طرح کے جو اشعار ہیں تو آپ نے جو ہے نا وہ لوگ پڑھتے تھے، مقابلے بازی کرتے تھے، ایک دوسرے کے مقابلے میں پڑھتے تھے مجلسوں میں، تو آپ نے کہا اس طرح کی جو صورتحال ہے نا، آپ مسجد میں لگائیں جناب بیٹھک، وہاں پہ آپ بیٹھ جائیں اور 2 لوگ قبیلے شروع ہو جائیں، ایک قبیلہ اپنے اشعار، دوسرے اپنے اشعار مقابلے میں ایک دوسرے کے، تو وہ آپ نے مسجدوں میں وہ کام نہیں کرنا، ہاں ویسے اشعار بندہ جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ باب اصحاب الحراب فی المسجد، مسجد میں
حربہ کی جمع حراب ہے، چھوٹے نیزے کہتے ہیں، نیزوں والوں کا بیان۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد میں اگر کوئی بندہ اس طرح کا مطلب ہے کوئی مشق وغیرہ کرتا ہے اور وہاں پہ مسجد میں وہ ٹھہرا ہوا ہے، جیسا کہ وہ حدیث کے اندر صورت آ رہی ہے، تو اس طرح کی کیا کہتے ہیں خوشی کا موقع ہے اور خوشی کے اظہار کے لیے بندہ کوئی کھیل شیل کرتا ہے، اس طرح کی جو کھیل ہے تو اس کی اجازت ہے۔ پڑھیں، حاشیے میں دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیا یہاں پہ لکھا ہے، پڑھیں جی آپ پڑھیں، میں ذرا۔ اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں یہ محاربہ والمراد جواز الدخول فی، کہ نسل والدین مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں، بس اتنا تے لکھ چڑھا ہے، اور بھی کچھ مولوی صاحب لکھ دیو کہ کھیل یہ نیدے شیدے مولانا صاحب کے لگتا مزاج کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر نہیں زیادہ لکھا۔ ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا ہمارا مسئلہ۔ ان عائشہ قالت، حضرت عائشہ نے کہا لقد رأیت رسول اللہ، میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو یوماً ایک دن علی باب حجرتی، اپنے حجرے کے دروازے پہ کھڑے تھے اور کوئی دیکھ رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے، میں نے کہا میں بھی دیکھتی ہوں، والحبشۃ یلعبون فی المسجد، اور حبشی جو ہیں وہ کھیل رہے تھے مسجد میں، کالے لوگ تھے نا، غلام باہر سے آئے ہوئے، تو وہ وہاں پہ رہتے تھے اور وہاں پہ وہ کیا ہے نیزوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ لگے ہوئے تھے۔ وہ رسول اللہ یسرنی بردائی، اور اللہ کے نبی مجھے ڈھانپ رہے تھے اپنی چادر کے ساتھ، انظر الی لاعبہم، اور میں ان کے کھیل کو دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم ابن منذر نے اضافہ کیا، انہوں نے کہا حدثنا ابن وہب قال اخبرنی یونس عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ قالت رأیت النبی، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، والحبشۃ یلعبون بحرابہم، اس حال میں کہ حبشی کھیل رہے تھے بحرابہم، اپنے نیزوں کے ساتھ۔ چلیں، مسجد میں ممبر پر خرید و فروخت کے ذکر کا بیان، یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تجارت ہے اس کے جو احکامات ہیں وہ مساجد میں بیان کیے جا سکتے ہیں ممبر پر۔ دنیا کے جو معاملات ہیں ویسے ان کو مساجد میں ذکر نہیں کرنا چاہیے، یا ان معاملات کو وہاں پہ آپ بیٹھ کے ڈسکس کریں، زیر باس لے کریں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں دنیا کے معاملات کے جو احکامات ہیں کہ بھئی کون سا معاملہ درست ہے، کون سا ٹھیک ہے، کس معاملے کو کیسے کرنا چاہیے، ہماری سیاسیات میں کون سی خرابیاں ہیں، ہاں ہماری جو معاشیات ہے، معاشی سرگرمیوں میں کون سی خرابیاں ہیں، کیسے بہتر ہو سکتی ہیں، ان لوگوں کو بتانا چاہیے یہ ساری باتیں، تاکہ لوگوں میں شعور جو ہے وہ ڈیولپ ہو، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے کوئی کسی نے کھوتی بیچنی ہے، مسیتیں ٹر جاؤ بھائی اتنے بہ کے آپ گل بات کر لینے، ہاں کوئی کٹا بیچنا ہے تو اتنے بہ کے آپ مسیتیں اتنے بہ کے آپ گل بات کرنے ہیں، ککڑ لے کے مسیتیں چلے جاؤ بھی اتنے بہ کے تبادلہ کرنے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پڑھیں، حضرت عائشہ سے مروی ہے، بریرہ ان کے پاس آئی، تسألوا فی کتابتها، ان سے سوال کر رہی تھی اپنی مکاتبت کے بارے میں۔ حدیث آپ نے پتہ کتنی دفعہ پڑھ لی ہے۔ عائشہ نے کہا ان شئت آتیت اہلک، اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے گھر والوں کو پیسے دے دیتی ہوں، تیری قیمت دے دیتی ہوں۔ آتیت سامان کے نیچے لکھا ہوا ہے، وہ یکون الولاء لی، اور ولا میری ہے۔ آزاد ہونے کے بعد جو تعلق قائم ہوتا ہے آزاد کرنے والے اور آزاد کیے ہوئے کے درمیان، اور اس تعلق کے بیس سے وہ اگر اس کا کوئی وارث نہ ہو تو اس کا وارث ہوتا ہے، وہ مطلب میں تمہاری وارث ہوں اور وہ ولا میری ہے۔ اور اس کے گھر والوں نے کہا ان شئت آتیت بقیہ، اگر تو چاہتی ہے تو اس کو دے دے جو کچھ باقی ہے۔ سفیان نے ایک دفعہ یہ حدیث بیان کی اور اس میں یہ کہا ان شئت آتقتیا، اگر تو چاہتی ہے تو اس کو آزاد کر دے، وہ یکون الولاء لنا، ولا ہماری ہوگی۔ فلما جاء رسول اللہ، جب اللہ کے نبی آئے، ذکرت ذلک، میں نے یہ بات ذکر کی تو آپ نے کہا ابتاعیہا، اس کو خرید لے، فاتقیہ، اس کو آزاد کر دے، فإنما الولاء لمن آتاک، ولا اس کے ہے جسے آزاد کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے علی المنبر پہ۔ سفیان نے ایک دفعہ کہا فصعد رسول اللہ علی المنبر، یعنی کام کہا، اور ایک دفعہ حدیث بیان کی تو اس میں یہ کہا صعد، بات ایک ہی ہے، چڑھے یا کھڑے ہوئے۔ آپ نے کہا ما بال اقوام، ان لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، کیا ان کی حالت ہے، کیا مسئلہ ہے، یشترطون شروطاً، ایسی شرطیں لگاتے ہیں، لیس فی کتاب اللہ، جو کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ کتاب اللہ یہ کہتی ہے کہ آزاد کرنے والا اس کا تعلق ہے، اور یہ اپنے پاس ہی جو ہے وہ شرط لگا رہے ہیں۔ من اشترط شرطاً، جس نے ایسی شرط لگائی جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، فلیس لہ، وہ شرط اس کے لیے نہیں ہے۔ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، اگرچہ وہ 100 شرطیں یا 100 دفعہ شرطیں کیوں نہ لگا لیں۔ رواہ مالک عن یحییٰ عن عمرة عن بریرة ولم یذکر صعید المنبر، آگے الفاظ کے بحث ہے کہ ایک سند سے یہ لفظ نہیں ہے اور ایک سند سے فلاں لفظ ہے۔ چلیں، باب
باب التقاضی والملازمۃ بالمسجد، مسجد میں تقاضی مانگنا، کوئی چیز تقاضا کرنا، والملازمت اور پیچھے پڑ جانا، اس کا بیان۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے اگر کسی نے کوئی قرضہ شرضہ لینا ہے تو بندہ قرضہ جو ہے وہ مسجد میں مانگ سکتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں کوئی اور بات نہیں کرنی، لہٰذا جنہیں قرضہ دینا مسیطیں جا کے بیٹھ رہے ہوں، ابھی وہ دوسرا بندہ بھی مسیطوں باہر نکلے گا تو میں پیسے مانگا گا، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ مسجد میں بندے نے پیسے مانگے تھے اور اس کے وہ پیچھے پڑ گیا تھا، اس نے کہا میں تیرے چھڑنا ہی نہیں، میں تیرے نال ہی رہنا ہے، پیسے دیں گا تو تیری جان چھٹے گی، تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب مسجد میں کہہ دیا۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں ہی بندہ کر سکتا ہے، باہر نہیں کر سکتا، یہ بھی اس کا مقصد نہیں ہے۔ عن عبداللہ ابن کعب بن مالک عن کعب انہ تقاضى ابن ابی حضرت دینا، انہوں نے ابن ابی حضرت سے قرض مانگا، کان لہ علیہ، جو ان کے اوپر تھا، مسجد میں مانگا، فارتفعت اصواتہما، ان کی آوازیں بلند ہو گئی، حتی سمع رسول اللہ، یہاں تک اللہ کے نبی نے سنا، آواز کو سنا، ان کی آوازوں کو سنا، یا پھر سمعہما بھائی لکھا ہوا ان دونوں کو سنا۔ وہ فی بیتی، آپ اپنے گھر میں تھے، فخرج الیہما، آپ ان کی طرف نکلے، تھا کشف سیف حجرت، یہاں تک اپنے حجرے کا کمرے کا پردہ آپ نے ہٹایا، کشف ہٹایا، سائڈ پہ کیا، آپ نے آواز لگائی، کہا یا کعب یا کعب، اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ، آپ نے کہا ذا من دینک ھذا، اپنے قرض میں سے اتنا جو ہے نا یہ ذا وضع کر دے، چھوڑ دے، واؤما الیہ، اور آپ نے اشارہ کیا اس کی طرف، ای الشطر، یعنی نصف کا، آپ نے کہا آپ نے اتنا یا چھاڑ دے، اس نے کہا لقد فعلت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں نے کر دیا، آپ نے کہا قم فاقضی، کھڑے ہو جا، فاقضی، اس کو ادا کر دے، چلیں۔ ہاں جی، مسجد میں جھاڑو دینے کا بیان، والتقاط الخرقۃ، اور ٹاکیاں، خرقہ کی جمع نیچے لکھا ہوا جمع خرقہ، ٹاکیاں اٹھانے کا، التقاط چننا، اٹھانا، والقضاء، اور جو تنکے شنکیں، کوڑا کرکٹ، والیدان، اور لکڑیاں ان کو اٹھانے کا بیان۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے، اس کی صفائی ستھرائی کا، اگر کوئی چیز وہاں پہ گری ہوئی ہے آپ اس کو اٹھا دیں، اچھی بات ہے، اگر وہاں پہ کوئی گند شند پڑا ہوا ہے تو وہاں پہ جھاڑو شاڑو جو ہے وہ دے دیں، صاف کر دیں، عبادت گاہ ہے، آپ نے عبادت کرنی ہے تو صاف ستھری جگہ ہونی چاہیے۔ اب یہ نہیں گندی پڑندی جگہ وہاں پہ آپ جا کے عبادت کریں، یہ چیز شو کرے گی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ صفائی پسند نہیں ہیں۔ چلیں، ایک کالا آدمی یا کالی عورت، ابی امرأۃ سودا، کان یقوم المسجد، مسجد کا جھاڑو دیتے تھے، فمات، پھر آدمی فوت ہو گیا، اللہ کے نبی نے سوال کیا اس کے بارے میں، آپ نے کہا کالا بندہ نہیں نظر آیا، یار تھے اس جھاڑو دے اندر، لوگوں نے کہا ماتا، وہ تو فوت ہو گیا، راوی نے کہا فقال، آپ نے کہا افلا کنتم اذنتمونی بہ، تم نے مجھے اس کے بارے میں اطلاع کیوں نہیں دی، دلونی علی قبری، میری رہنمائی کرو اس کی قبر پہ، او قال قبریہا علی قبریہ، فاتا قبر، اور پھر آپ اس کی قبر پہ صلی علیہ، آپ نے وہاں پہ نماز پڑھی اس میں۔ چلیں، اچھا جی، باقی یہ نماز کی کیا حیثیت ہے وہ آگے عاشر میں سے بات لائی ہوئی، میں پڑھ رہا تھا، چلیں آپ خود ہی پڑھ لینا۔ بعد نے کہا یہ آپ کا خاصہ ہے، عند الحنفیہ محمول علی الاختصاص بہ، قبر پہ جا کے نماز پڑھنا یہ اللہ کے نبی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں پڑھ سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ مسجد میں شراب کے، تجارت کے تحریم کا بیان، یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں گندی ہیں یا اچھی نہیں ہیں ان کا ذکر تو نہیں مسجد میں ہونا چاہیے، ہاں ان کے احکام بیان کرنے کے لیے آپ ان کا ذکر جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ شراب ہے، اچھی چیز نہیں ہے، آپ احکام بیان کر رہے ہیں تو آپ مطلب وہاں پہ پھر ذکر کر سکتے ہیں، ادروائز اچھی چیزوں کا ذکر مسجد میں ہونا چاہیے۔ عائشہ نے کہا لمبا انزلت الآیات من سورۃ البقرہ فی الربا، سورہ بقرہ کی آیات ربا کے بارے میں نازل ہوئیں، خرج نبی، اللہ کے نبی نکلے، اس میں اللہ کے نبی نکلے مسجد کی طرف، فقرأہن علی الناس، آپ نے لوگوں پر وہ آیات پڑھی، ثم حرم تجارت الخمر، پھر شراب کی جو تجارت ہے آپ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ آخری باب ہے، یہ بھی پڑھ لیں، صفحہ باب الخادم للمسجد، مسجد کے لیے خادموں کا بیان۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ہی کام کرنا ہے، آپ خادم بھی رکھ سکتے ہیں، اس کو آپ پیسے دے رہے ہیں گویا آپ خود ہی کام کر رہے ہیں۔ ابن عباس نے کہا نظرت لک ما فی بطنی محررا، میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے جو کچھ اس کی جو میرے پیٹ میں ہوگا، محررا وہ آزاد ہوگا، کیا مطلب محررا للمسجد، مسجد کے لیے وہ آزاد ہوگا، یخدم اس کے خدمت کرے گا، مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ہی جھاڑو دینا ہے، آپ کو بندہ رکھ سکتے ہیں خادم اور وہ خدمت کر سکتا ہے، یا خود بھی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں مسجد کی خدمت کروں گا فری آف کاسٹ، میں کوئی پیسے نہیں لوں گا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک عورت یا ایک آدمی کانا تقوم المسجد، مسجد میں جھاڑو دیتا تھا، ولا اراہ الا امرأۃ، میرا خیال ہے کہ وہ عورت تھی، فذکر حدیث نبی، پھر اللہ کے نبی کے انہوں نے حدیث ذکر کیا، انہ صلی اللہ علیہ قبر، کہ آپ نے اس کی قبر پہ نماز پڑھی۔ دو طرح کا ذکر آتا ہے نا، بندے کا بھی ذکر آتا ہے، عورت کا بھی ذکر آتا ہے، بعض لوگ جب بندے کا ذکر کرتے ہیں، بہرحال وہ بندہ ہو یا بڈھی جو بھی ہو، خادم تھا بھائی تو خادم رکھا جا سکتا ہے، پہلی بات ہے خادم تھا، خادم رکھا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے